اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر کو چھوڑنا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جب کہ یہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سر پر مٹی ڈالی۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک دیا لہٰذا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھوٹنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع پہاڑ کے الحمدللہ سور نامی پہاڑ کے غار میں جا چھپے۔ الحمدللہ غار میں 3 راتیں۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی مضر چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہی کو کاٹے یا ڈسے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے انہیں تہبند پھاڑ کر بند کیا، 1 یا 2 سوراخ باقی رہے، ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے نہیں، لیکن ان کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے اور ماجرا دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ غار میں دونوں حضرات 3 رات چھپے رہے۔ اس دوران میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا مکہ ہی میں رات گزاری ہے۔ پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ پھر صبح تڑکے ہی عامر بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے انتظار میں گھر گھیر کر بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے۔ کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ حضرت اسماء نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر جانب تلاش کیا اور اعلان کیا، جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے۔ اس قدر قریب اگر کوئی شخص سر نیچے کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا۔ اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ نہ غم کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مدینے کی راہ۔ سوموار کی رات ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات، رہنما عبداللہ بن اریقط لیثی
وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کی رخ پر چلے، پھر پچھم مغرب کی طرف مڑے اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گئے اور ایک ایسے راستے پر چلے جس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر کیا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ دھویا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ غالباً دوسرے دن معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ یہ قدید کے اطراف میں مسلل کے پاس ہوا کرتی تھی۔ مسلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے۔ مشلل یا مسلل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں۔ ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا اور اس میں ایک دودھ کا قطرہ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے کر اسے دھویا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا، جسے پوری ایک جماعت مشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معبد کو پلایا۔ وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا اور دوبارہ دودھ کو دھو کر برتن بھر دیا۔ اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ دریافت کیا تو معبد نے پوری بات بتلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور طور اتوار نہایت باریکی سے بیان کیے۔ اس پر معبد بول اٹھے، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیریں مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصہ! اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو۔ تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ پھر آپ قدید سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا۔ قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کی، تیر دیکھا کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر آگے بڑھا۔ جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ پر التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ٹانگ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو وہ مشکل اپنے پاؤں نکال سکا، اور جب سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف سے دھوئیں جیسا غبار اٹھا۔ سراقہ نے پھر فال گیری کی، تیر نکالے اور پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ اس سے اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر کے یہ ان کے پاس پہنچے اور بتلایا کہ قریش نے یہ طے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا۔
پھر زاد و متاع پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا، البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ سراقہ نے پروان عمل لکھوایا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش و جستجو میں ملا اس سے کہا، میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا، یہاں تمہارا کوئی کام تھا کیا جا چکا، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا۔ راستے میں بریدہ بن حصیب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ مقام عرج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمہ کے پاس ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے اپنا ایک اور اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینے تک آپ کا ہم رکاب رہا۔ احد کے بعد موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا، لیکن عرج ہی میں قیام پذیر رہا۔ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ آج یہی اختتام کرتے ہیں، پھر آگے دیکھیں گے کعبہ میں تشریف آوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیرت پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے اور دوزخ سے بچا لے۔ آمین یا رب۔